لیکن جب آپ لاشیں اٹھا رہے ہوں گے پورے پاکستان میں، آپ کو یاد آئے گا کہ ایک پاگل لال ٹوپی والا بابا کہہ رہا تھا، آپ کو وارن کر رہا تھا کہ غداروں اور دہشت گردوں کو وقت آنے سے پہلے ختم کر دو. اتنے سالوں سے میں کہہ رہا تھا. پر بھارت نے آپریشن سندور 2.0 کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان بھارت کے آرمی چیف کی طرف سے کیا گیا ہے دیوالی کے موقع پر اپنے جو سرحد پہ موجود جوان ہیں ان سے کی گئی گفتگو میں. پردھان منتری نریندر مودی گوا میں بھارت کے سودیشی ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت پر 9 سینکوں کے ساتھ دیوالی منانے پہنچ گئے. INS وکرانت پر کھڑے ہو کر PM مودی نے کہا کہ میں خاص طور پر اپنی سیناؤں کو سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں. تینوں سیناؤں کے زبردست کوارڈینیشن نے آپریشن سندور میں پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. آج عمران شیخ مجیب بن چکا ہے، اس کی مکتی بہانی TTP اور اس کے ساتھ کئی بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں آج ایگزیکٹلی اسی طرح انڈیا اندر انارکی پھیلنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ مشرق سے داخل ہو. مغربی سرحدوں پہ افغان طالبان TTP کو لانچ کر رہے ہیں. ان کو عقل آنی چاہیے کہ ہندوستان آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. پاکستان پر فوجی چڑھائی اور کھلی جنگ، اس حوالے سے مکمل طور پر بھارت جو ہے وہ تیار نظر آ رہا ہے. اور اب کڑیوں سے کڑیاں ملائیں، افغان طالبان اور طالبانی رجیم، TTP، BLA، ان سب کی کارروائیاں پاکستان کو مصروف رکھنے کا ایک پورا ان کا منصوبہ، اب وہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں جو پچھلے 3 سے 4 مہینے سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہاں پر قطر نے پاکستان کو بہت بڑا دھوکہ دے دیا. دراصل قطر نے پاکستان اور افغانستان میں سیز فائر تو کروا دیا، لیکن پاکستان کو بہت بڑی ہار بھی دلوا دی. دراصل سیز فائر کے بعد شروعاتی بیان میں قطر نے یدھ ویام پر چرچا کرتے سمے افغانستان اور پاکستان کے بیچ ڈورنڈ لائن کا الیکھ کیا تھا. آپ کو بتا دیں کہ پاکستان ڈورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر مانتا ہے، لیکن افغانستان اسے بارڈر نہیں مانتا. افغانستان کا کہنا ہے کہ ڈورنڈ لائن کالپنک ہے، ہماری سیما ریکھا تو ڈورنڈ لائن سے کافی آگے ہے. یعنی افغانستان پاکستان کے سینکڑوں کلومیٹر پر دعویٰ کرتا ہے. وہ آکیوپائی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کے 2 صوبے طلب کر رہے ہیں پاکستان سے جو پاکستان ظاہر دے نہیں سکتا. اور ان 2 صوبوں کو لینے کے لیے یہ پھر پاکستان میں دہشت گرد بھیج رہے ہیں تاکہ پاکستان آرمی کو ان دونوں صوبوں سے نکالا جا سکے. اور پھر چونکہ اپنی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، اس کے لیے یہ بھارت سے مدد لے رہے ہیں. یہ ٹرائنگل بالکل واضح ہے، صاف ہے. آپ اپنی گلیوں میں لاشیں اٹھا رہے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. افغان طالبان کسی صورت میں اب رکنے والے نہیں ہیں. جہنم کے کتوں کو وہ پوری طرح لانچ کریں گے پاکستان کے اندر. ہر شہر میں ہمارے 10، 20، 50 سوسائڈ بامبرز کو لا کے بٹھائیں گے وہ. اور جب ان کے لیے انڈیا حملہ کرے گا مشرق کی جانب سے، جب پاکستان آرمی انگیج ہوگی پاکستان کے دفاع میں مشرقی سرحدوں پر، یہ پورے ملک میں آگ لگا دیں. گلی گلی لاشیں اٹھائیں گے آپ. کس کی وجہ سے؟ عمران کی وجہ سے، PTM کی وجہ سے، ANP کی وجہ سے، ایمن ولی خان کی وجہ سے، مارنگ لانگو کی وجہ سے، اور TTP کی وجہ سے، اور افغان طالبان کی وجہ سے. آج آپ کو لگتا ہے میں سخت بات کر رہا ہوں، لیکن جب آپ لاشیں اٹھا رہے ہوں گے پورے پاکستان میں، آپ کو یاد آئے گا کہ ایک پاگل لال ٹوپی والا بابا کہہ رہا تھا، آپ کو وارن کر رہا تھا کہ غداروں اور دہشت گردوں کو وقت آنے سے پہلے ختم کر دو. یہ افغان طالبان نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم پاکستان پر حملہ کریں گے تو ہمارے سارے جھنڈے، یعنی ہمارے کمیونزم کا جھنڈا بھی اور ہمارا سفید جھنڈا بھی، سب جھنڈے اسلام آباد پہ لگے ہوں گے، ہم سب مل کر پاکستان پر قبضہ کریں گے. پاکستان کے خلاف یہ متحد ہیں، پاکستان آرمی کے خلاف یہ متحد ہے. افغان طالبان کہتے ہیں ہم پاکستان میں کسی کو وزیر اعظم میں نہیں مانتے سوائے عمران کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھارت کہتا ہے عمران ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے، اس کے ذریعے ہم پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے، جیسے شیخ مجیب کے ذریعے انہوں نے کیا. جب کام ختم ہو گیا تو شیخ مجیب کو خود ہی قتل کروا دیا. عمران کا بھی ایسی یوزفل ایڈیٹ ہے، ڈسپوز کر دیا جائے گا بعد میں انڈیا کی طرف سے. جے ہند دوستو، نمسکار دوستو. لال ٹوپی حیران پریشان ہے، بہت گھبرایا ہوا ہے. لال ٹوپی کہہ رہا ہے کہ بھارت کی پاکستان پر جنگ شروع ہونے والی ہے. بھارت طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی سوچ رہا ہے، اور اس لیے پاکستان دونوں اور سے گھر چکا ہے. پاکستان پر دونوں اور سے حملے ہونے والے ہیں. اس لیے لال ٹوپی اپنی سینا سے کہہ رہا ہے کہ بھارت سے جنگ میں تمہیں عوام کا ساتھ چاہیے، ورنہ پاکستانی سینا بھارت سے بہت پٹنے والی ہے. دوستو، یہ لال ٹوپی بہت غزوہ ہند کرتا ہے. اب بھارت اور افغانستان مل کر کریں گے غزوہ پاکستان. طالبان نے پاکستان کو توڑنے کی دھمکی دے دی ہے. افغان طالبان نے اسلام آباد تک افغانستان کی سیما بڑھانے کی دھمکی دے دی ہے. اگر پاکستان باز نہیں آتا ہے تو پاکستان کا نقصان اور بھی زیادہ ہونے والا ہے. افغان طالبان سے دشمنی مول لے کر پاکستان نے بھارت کا وہ کام آسان کر دیا ہے جسے بھارت کئی سالوں سے کرنے کی سوچ رہا ہے. بھوشیہ میں بھارت طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو لے گا اور پاکستان کے 4 ٹکڑے کرے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے. پاکستانی آرمی کے اتیاچاروں سے تنگ آ کر اب TLP بھی طالبان کا ساتھ دینے والی ہے، جس سے پاکستانی فوج پر بہت دباؤ پڑے گا اور وہ اس دباؤ کو سہن نہیں کر پائے گی. 2 غدار جنہوں نے پاکستان توڑے وہ دونوں ونگز کے پرائم منسٹر بن گئے.
मुजीब इधर बन गया, भुट्टो इधर बन गया। अब ये मॉडल इमरान के सामने है। तो इमरान का प्लान ये है, और ये इसीलिए आप देखेंगे कि टीटीपी को ये बचाता है, क्योंकि टीटीपी इसकी मुक्ति बानी है, और टीटीपी को भारत बचाता है, क्योंकि भारत वो इंडियन आर्मी वाला रोल प्ले करेगी जो उन्होंने मुक्ति बाहिनी के साथ किया था। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एग्जैक्टली मशरकी पाकिस्तान वाला सिनारियो बिल्ड हो रहा है। एक इमरान का जो अगरतला साजिश थी वो 9 मई करके ये जेल में चला गया। अब ये जेल में बैठा है, उसी तरह जिस तरह शेख मुजीब जेल में बैठा था। वहां से बैठकर ये बगावतें करवा रहा है, मुल्क के अंदर अनार्की क्रिएट कर रहा है, फौज के खिलाफ बयानियां बना रहा है। और टीटीपी इसका मिलिटेंट विंग है, और टीटीपी को अब बैकिंग मिल गई है पूरे एक मुल्क की, अफगानिस्तान से। और खतरा हो गया, मुक्ति बाहिनी को इंडिया से बैकिंग थी, टीटीपी को अफगानिस्तान से बैकिंग है। उस वक्त इंडिया चारों तरफ से मशरकी पाकिस्तान को घेर के बैठा था, अब पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर इंडिया बैठा हुआ है, मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान और टीटीपी है। और पाकिस्तान के अंदर अब और बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस आ गई हैं जो पाकिस्तान तोड़ने चाहती हैं, जो मोबिलाइज कर रही हैं एथनिक लाइंस के ऊपर, जैसे मंजूर पिश्तीन की मैंने बात की, मारंग लांगो की मैंने बात की, और दूसरे जो एथनो नेशनलिस्ट हैं जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। एमल वली खान है, जिस तरीके से अवामी नेशनल पार्टी सारी जिंदगी पख्तूनिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश करती रही। चंद दिनों बाद जब तुम्हारे घर से बच्चियां उठाई जाएंगी, तुम्हें गली कचरों में कत्ल किया जाएगा, जिबा किया जाएगा टीटीपी के हाथों, जब वो मारने आएंगे ना, ये नहीं देखेंगे कि तुम पीटीआई के हो या किस सियासी जमात के हो। सुसाइड बॉम्बिंग ये नहीं देखती, कार बॉम्बिंग ये नहीं देखती। आज हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं कि इन गद्दारों को वक्त आने से पहले दबोच लो, इससे पहले कि ये तुम्हारे हाथ से गेम निकल जाए। पाकिस्तान आर्मी को भी हम यही कह रहे हैं, मशरकी पाकिस्तान में आपके हाथ से गेम निकल गई थी। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाए कि यहां पे हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। आप कौम के बगैर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आज करोड़ों लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि आपने इतनी स्पेस दे दी है गद्दारों को, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉर में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे जजेस में हो, चाहे वकीलों में हो, और चाहे मिलिटेंट एक्सेस के ऊपर हो। हर सफों में इतने बड़े बड़े गद्दार घुसे हुए हैं कि रियासत उनको हाथ नहीं लगाती। ये लाल मस्जिद का मौलवी लाल मस्जिद के बीच में बैठा हुआ है, और आपको हम साफ बता रहे हैं कि बहुत बड़ी बगावत की प्लानिंग की हुई है इसने इस्लामाबाद के अंदर। कई मदरसे हैं इसके पास। एक लब्बैक वालों ने एक हिमाकत की, पुलिस वाले से तसादुम किया, आपने पूरे लब्बैक पर ऐसा क्रैकडाउन किया कि पूरी जमात को डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो लाल मस्जिद वाले को क्यों छोड़ा हुआ है यार? मैं आपको बता रहा हूं, ये पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेगा। ये आपके सारे एमएनए और एमपी और आपके सारे जितने भी फौजी इदारे और जितने आपके आईएसआई के हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, इन पर हमला करेगा अंदर से। 111 ब्रिगेड नहीं संभाल सकेगी। ये इतना बड़ा नापाक आदमी है, इतनी बड़ी साजिश और प्लानिंग कर रहा है। ये रियासत किस बात का इंतजार कर रही है? मैंने कहा ना कि हम जिस किस्म की कोताही और गफलत का इस वक्त शिकार हो रहे हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम संभाल लेंगे। कौम के बगैर आप कैसे संभालेंगे? अगर दुश्मन से जंग की आपने तैयारी की है, तो क्या जंग की तैयारी में कौम की तरबियत शामिल नहीं होती? आपने ना नेशनल गार्ड्स एक्टिवेट किए, ना आपने रिजर्व कॉल किए, ना आपने वुमेन्स गार्ड बनाए, ना आपने सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, ना फ्यूल सिक्योरिटी आपने मेंटेन की है। कौन सी तैयारी की है आपने? कम से कम अपने रिजर्व्स को कॉल करें, कई लाख रिजर्वर्स को बुलाएं, वापस उनको डिप्लॉय करें। उनको डिप्लॉय करते करते 2-3 महीने लग जाएंगे आपको। वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है आपके पास।